سازہ اکرام اور انتہائی معزز مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم رؤوف صاحب بڑی تفصیل بڑے اچھے انداز سے چودھری ظفر صاحب کی شخصیت کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ ان کا انالیسس، ان کا تجزیہ جو کچھ انہوں نے 20 سالوں میں دیکھا، میرا تو ان کے ساتھ بہت ہی محدود عرصہ گزرا ہے، اور اس محدود عرصے میں ان کی شخصیت میں جو خوبیاں میری نظر سے گزری، جو میں نے اپنی ناقص عقل کے ساتھ دیکھی، اوپر کی، ان میں ایک جو سب سے بڑی خوبی تھی کہ آج کل کا جو انسان ہے وہ روایات کا امین نہیں جا رہا، وہ روایت جو ہوتی ہے اس کا آگے لے کے چلنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ ان روایات میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے، یہ کسی معاشرے کی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، تو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ پولیٹیکل سائنس میں جب میں ایم اے کر رہا تھا تو وہاں پڑھا کہ جو انگلینڈ ہے وہاں کا جو قانون ہے کوئی ریٹن فارم میں نہیں، وہ سارے کا سارا روایات پہ چلتا ہے کہ فلاں ٹائم یہ مسئلہ ہوا تھا تو پھر کیا روایت کیا چلی آ رہی ہے، بس اسی روایت کو کنٹینیو کرتی ہے۔ تو یہاں جب میں آیا تو چودھری صاحب وہ جو بڑے بوڑھوں کی، وہ بزرگوں کی، وہ جو نسل گزرتی جا رہی ہے، اس کی جو روایات تھی کہ ہر نئے آنے والے بندے کو اسکول میں ویلکم کرنا اور اس کے اعزاز میں اسے دعوت دینا، اسے آنر دینا، عزت دینا، یہ ایک بہت بڑی ان کی جو فرسٹ امپریشن پڑا مجھ پہ، وہ ان کی اس روایات کا امین ہونا یہ کہہ رہا تھا۔ پھر میں نے جو جج کیا ان 3 سالوں میں کہ چودھری صاحب جو کیمسٹری کے ایک ٹرم ہم پڑھتے آئے ہیں کیٹلسٹ کی، کہ عمل انگیز جسے ہم پڑھتے تھے آج کل کیٹلسٹ انگلش میڈیم میں، وہ ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو کسی کیمیکل ریئیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، جسٹ اسے اسپیڈ اپ کر دیتا ہے۔ تو جتنی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی یہاں پہ، چودھری صاحب اس میں حصہ لیں یا نہ لیں، ایز اے کیٹلسٹ عمل انگیز کے طور پر اسے اسپیڈ اپ ضرور کر دیتے تھے، جس کا نتائج جو ہیں وہ ہمیشہ مثبت سامنے آئے ہیں۔ تو ان کا شولڈر پہ، کندھے پہ تھپکی دے کے کہنا کہ ہاں تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ کرو، یہ جو حوصلہ افزائی اپنے سے جو جونیئرز تھے ان کی یہ کرتے آئے ہیں، یقیناً اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ ایک دفعہ میرے جیسا نعت جروکار استاد کلاس میں گیا، اپنے کئی پوری کوشش کی کہ کلاس جو ہے وہ بہتر ہو جائے، لیکن نہ ہوئی۔ تو ایک دن شرمسار کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو اٹھایا، ایک اسٹوڈنٹ کو اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ 19 سال۔ تو شرمسار کرنے کے لیے وہ استاد جو تھے میرے جیسے نعت جروکار، وہ آگے سے بولے کہ محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کیا تو اس کی عمر کتنی تھی؟ تو اسٹوڈنٹس نے کہا کہ 17 سال۔ تو پھر پوچھا کہ سکندر جب یونان کا وزیراعظم بنا تھا تب اس کی عمر کتنی تھی؟ تو پھر جواب آیا کہ 17 سے 19 کے درمیان تھی۔ پھر پوچھا کہ اسامہ بن زید کو جب آخری لشکر کا سپہ سالار بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ تو 17 سال سے 19 سال کے درمیان بتائیے۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ آپ کی عمر اتنی 19 18 20 سال ہو چکی ہیں، تو آپ اس عمر میں میٹرک نہیں پاس کر پا رہے، تو یہ فیلئر کیوں ہے؟ تو آگے سے ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ جناب والا، جب جو محمد بن قاسم تھے ان کے جو استاد محترم تھے وہ حجاج بن یوسف تھے، اور سکندر اعظم کے جو استاد تھے وہ ارسطو تھے، اور اسامہ بن زید کو جو بھیجا تو ان کی تربیت سرور کائنات نے کی ہے۔ آپ ہمیں ان جیسے تجربہ کار استاد دے دیں تو ہم بھی اچھے طالب علم بن کے آپ کو دکھا دیں گے۔ تو یہ جو تجربہ ہوتا ہے نا کہ اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ہائی اسکول جاتی کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نقصان ہے کہ ایک ایکسپیرینس پرسن جو ہے
وہ جا رہے ہیں، اور پیچھے میجارٹی جو ہے وہ میرے جیسے ناظرین وقار حضرات کی ہے. یہ چند جو سینئرز ہیں وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ آج ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. تو یقیناً یہ افسوسناک ہمارے لیے کافی حد تک ہم دل برداشتہ بھی ہیں. بہرحال جس نے جاب اسٹارٹ کی ہے اس کا ایک دن اختتام بھی ہونا ہوتا ہے. یہ جو زندگی ہے نا جی، اس میں کوئی بھی چیز آپ کو مفت میں نہیں ملتی. بچپن میں موقع ملا بیٹھک میں بیٹھنے کا، گھر سے الگ ایک ڈیرا سا بنا ہوا تھا، تو وہاں اکثر رات کو پھیری والے ٹھہرتے، پھر کچھ مانگنے والے وہ رات کو ادھر ٹھہرتے. وہ ایک مسافر خانہ ٹائپ تھا، تو ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو ایک ادھر چوندرا سائڈ سے ایک بابا جی آتے تھے، غلام علی ان کا نام تھا. وہ کافی معرفت کی باتیں ان سے سیکھیں اور سیکھنے کا موقع ملا. ایک ویسے بحث ہو رہی تھی کہ زندگی میں کوئی بھی چیز انسان کو مفت نہیں ملتی. تو وہ پیشے کے لحاظ سے وہ بخاری تھے، دن بھر وہ مانگنے کا کام کرتے اور رات کو بس ادھر ایک آدھ رات یا دو رہتے، پھر اگلے کسی گاؤں میں چلے جاتے. تو رات کو ویسے اسی ٹاپک پہ بحث ہو رہی تھی کہ کوئی بھی چیز مفت نہیں ملتی، تو ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑتا ہے. تو ایک شخص نے اس نے کہا کہ بابا جی یہ جو آپ کام کرتے ہیں مانگنے والا، کم از کم اس میں تو کچھ بھی نہیں دینا پڑتا، اس میں تو بس لینا ہی لینا ہے. تو آج تک مجھے ان بابا غلام علی کا فکرہ جو ہے وہ یاد ہے. جو جملہ انہوں نے آگے سے بولا، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بھی مفت میں نہیں ملتا، اس کے لیے اس کے نفس کو بیچنا پڑتا ہے، اس کے نفس کو گنوانا پڑتا ہے. یہ بھی مفت میں نہیں ملتی. تو دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ مفت نہیں ملتی. آج جو انہوں نے ریسپیکٹ، جو عزت، جو احترام کمایا ہے، یہ انہیں مفت میں نہیں ملا. انہوں نے اپنی زندگی کے 38 سال اس محکمے کو دیے. انہوں نے ایک طویل جدوجہد ہے، اس کے لیے ثمرات ہیں. یہ عزت اس کے بدلے میں ملی ہے. انہیں یہ سب کچھ مفت میں نہیں ملا. انہوں نے انرجی گوائی ہے، انہوں نے جوانی گوائی ہے، انہوں نے اپنے بالوں کی سیاہی گوائی ہے. تو تب آج یہ جو نوکری ہے، جو جاب ہے، یہ تکمیلی مراحل میں پہنچی ہے، اور آج یہ ہم سے پینشن لے کے رخصت اور الوداع ہو رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ انہیں سلامت رکھے، اور اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.